اسرائیل نے جو ایران پر حملے کیے ہیں، اس میں کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران میں جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنائے؟ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسرائیل کے انٹیلیجنس کا نظام ہے وہ خاصا مضبوط ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو بھی اسی طرح تہران میں نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب جو اس نے حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں قدس فورس، پاسداران انقلاب اور ان کی سیکیورٹی کونسل کے سابق سربراہ اور کئی جوہری سائنسدان جو ہے اس کا براہ راست نشانہ بنے ہیں، اور وہ لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ یہ تمام لوگ انتہائی ہائی پروفائل لوگ ہیں جن کی حفاظت کا بہت زیادہ انتظام کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ حالیہ عرصے میں ہمیں ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جو ان میں گھس بیٹھی ہیں وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہ ایک ناکامی ثابت ہوئی ہے کہ وہ لوگ ان پر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ یہ تو اس کے ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا۔ ایران نے اس کا جواب دینا تو شروع کیا ہے، یعنی ڈرونز بھیجے ہیں اسرائیل کی طرف، عراق سے بھی وہ کچھ لانچ کیے گئے ہیں، اور ایران نے بھی کچھ حملے کیے ہیں، لیکن یہ سلسلہ مزید بڑھے گا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایران ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا اسرائیل کے لیے، اور وہ کئی بار یہ اعلان کر چکا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرے گا، تو یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اس پر حملے کیے جائیں۔ تو اب جو ایران کو کٹ ٹو سائز کرنے کا ایک پورا منصوبہ ہے، اس پر بڑی حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایران کی جو طرف سے مزاحمت ہوگی وہ کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مزاحمتی محور تھا وہ کمزور پڑ چکا ہے، لیکن ایران کے پاس بھی اب جس طرح ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہوا تھا، پاکستان کے پاس جیسا کہ آپشن نہیں تھا حملہ کرنے کے سوا، تو یہی اب ایران کی صورتحال ہے، یعنی اس کو اس بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اگر وہ حملہ نہیں کرے گا تو اس کی جو بھی ساکھ پہلی ڈیمیج ہو چکی ہے مسلم دنیا میں تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اسرائیل کے حوالے سے جو ایک توانا آواز ہے ایران کی صورت میں، اس کو مکمل طور پر خاموش کرنے کا یہ فیصلہ ہے، تاکہ ان کو اس آواز کو بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ مسلم دنیا میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی توانا آواز باقی نہ رہے، کوئی بات نہ کرے۔ ایک اور پہلو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے ایران بدترین اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے، اور اس کے لیے اپنی ملک کی معیشت کو سنبھالنا، اپنے لوگوں کو سنبھالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران سے باہر اس کی پراکسیز تھیں ان کے اخراجات اٹھانا بہت مشکل کام تھا۔ یعنی اس ساری صورتحال کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یہ 40 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ خود ایران کے اندر سے بھی جو نظام ہے ایران کا، اس کے خلاف کئی آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہ وہاں پر بھی اس کو سختی سے کچلتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد بہرحال جو انقلاب کے حامی تھے، آیت اللہ خمینی جو انقلاب لے کر آئے تھے، اس کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، اور وہاں اصلاح پسند اور شدت پسند جو طبقات ہیں ان میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ لیکن یہ جو اب صورتحال ہو گئی ہے، اس میں ایرانیوں کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ جو ایک مسلم دنیا کا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک آ کے یوں کھڑا ہو جائے گا کہ اسرائیل کے خلاف عملی طور پر کوئی اقدام اٹھائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جنگ ایرانیوں نے تنہائی لڑنی ہے، اور تنہا وہ کتنا اس کو سسٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ معیشت پہلی پابندیوں کا شکار ہے، اور پھر جو یہ حملہ کیا اسرائیل نے، ان کی تو پوری قیادت اڑا دی ہے، گو کہ اس کے بعد انہوں نے نئی نامزدگیاں کر دی ہیں، نئی قیادت بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ دوسرا اس بات کا یعنی خیال کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ اس حملے کی بازگشت گزشتہ 3-4 روز سے بہت زیادہ سنائی دے رہی تھی، تو ایسے میں ایرانی جو اعلیٰ قیادت ہے، چاہے وہ اس کے جوہری سائنسدان ہوں یا اس کی فوجی قیادت ہو، وہ کیسے ان جگہوں پر موجود تھی کہ جو یعنی اسرائیل کو معلوم تھا، یعنی ان کی جگہیں تبدیل نہیں ہوئی یا نہیں کی گئیں، یا اگر تبدیل بھی کی گئی تھی تو وہ بھی علم میں تھی۔ تہران میں باقاعدہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو قدس فورس کے چیف ہیں ان کے بارے میں، اسماعیل قانی کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ آرمی چیف جو ہیں باقری، وہ اس حملے کا نشانہ بنے ہیں، تو کئی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے عسکری، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ایرانی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہرحال ان کو جو بچانے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ جو کارروائی ایران میں کی گئی ہے، بالکل اسی طرح کی کارروائی لبنان میں کی گئی تھی، جب حزب اللہ کی پوری پہلی اور دوسری صف کی قیادت کو اسرائیل نے اڑا دیا تھا، اور اس میں اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ کافی عرصے سے اس قیادت کی جو بھی نقل و حرکت تھی اس کو مانیٹر کرتے تھے، یعنی ان کے علم میں تھا۔
تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو قاسم سلیمانی قدس فورس کے یا پاسداران انقلاب کے چیف تھے، ان کو بھی امریکہ نے نشانہ بنایا تھا ڈرون اٹیک کے ذریعے۔ تو اب ایران کے لیے جو صورتحال ہے، معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو لبنان میں اب حکومت ہے وہ بھی ایران کے اثر و رسوخ سے بڑی حد تک نکل چکی ہے، اور جو عراقی حکومت ہے، یعنی ایک طویل عرصے تک ایران کی بڑی اتحادی رہی ہے، گو کہ اتحادی اب بھی ہے لیکن اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر جو عراق میں مختلف گروہ ہیں، جیسے الحشد الشعبی، مختلف گروہوں کا مجموعہ ہے، یہ شام میں بھی موجود تھے، ان کے ذریعے یقینی طور پر جو اس میں سے پرو ایران ہیں وہ امریکی مفادات پہ حملہ کریں گے، اور اگر عراق میں یا دیگر جگہوں پر ایران کی جانب سے امریکی مفادات، ان کے جو اڈے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس جنگ کے پھیلنے کا امکان موجود ہے۔ ویسے نیتن یاہو کا بیان آ چکا ہے کہ جب تک خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا، بیان کے مطابق یہ حملہ کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایسا اور جو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی ایک دن کا حملہ نہیں ہے، اگر یہ کئی دن پر محیط ہوتا ہے تو لا محالہ ایران کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور اس میں چونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے تو ایران کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو نظر انداز کرے، تو وہ وہاں پر بھی حملہ کرتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے اس کے پھیلنے کا امکان بہت زیادہ موجود ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سفارتی طور پر کوئی بھی عرب ملک جو ہے باقاعدہ طور پر کھڑے ہو کر یہ جنگ نہیں لڑے گا، جیسا ہم نے 60s اور 70s میں دیکھا کہ مصر اور شام نے مشترکہ طور پر اسرائیل پہ حملہ کیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں پھر جو عربوں کی قربتیں تھیں وہ زیادہ تھیں اور وہ مل کر بھی جنگیں لڑتے تھے، تو بعد کے عرصے میں تو یہ ساری چیزیں مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں، تو اب ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو یہ اب یہ ہے کہ کس طرح سے ایران اس مسئلے کو ہینڈل کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر سیاسی طور پر بھی بہت پابندیاں ہیں، سفارتی طور پر بھی مسائل موجود ہیں۔ البتہ چین، روس اور ترکی یہ اس ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ عرصے میں انہوں نے ایران کے ساتھ جو سعودی عرب کے ایک تاریخی اختلافات رہے اس کی سطح کو بہت زیادہ کم کیا ہے۔ یعنی یمن کی جنگ میں جو ایران اور سعودی عرب کی ایک پوری جنگ وہاں پہ لڑی گئی، اور جس میں ایران نے وہاں پر حوثیوں کے سعودی عرب نے حوثیوں کے خلاف وہ جنگ لڑی، محمد بن سلمان نے اس جنگ سے بھی پھر نکالا۔ اس طرح سے شام میں جو کچھ ہوا وہاں سے بھی سعودی عرب جو تھا، یہ جو حالیہ جتنی تبدیلی آئی اس میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، گو کہ ابتدائی طور پر اس جنگ میں سعودی عرب کا اہم رول تھا۔ 2011 میں اس کے گروہ موجود تھے لیکن بتدریج وہ اس جنگ سے بھی نکل گئے۔ پھر ایران کے ساتھ بھی محمد بن سلمان نے تعلقات اچھے کیے، بلکہ جو اسرائیل نے گزشتہ عرصے میں بھی حملے کیے اس کی بھی مذمت کی، تو محمد بن سلمان بھی اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سفارتی طور پر یہ وہ ممالک ہیں جو یورپ کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، اور اقوام متحدہ میں بھی اس حوالے سے اپنا موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو ہندوستان کا دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کہاں کھڑا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کے ایران اور اسرائیل کے ساتھ بیک وقت بہت اچھے مراسم ہیں، معاشی طور پر بھی اور دیگر سفارتی طور پر بھی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہندوستان اپنے دو دوستوں میں سے اس بار کس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ بھی اگر جو ان کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی خطے میں ایک نئی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے، اور آنے والے دن جو ہے ایران کے لیے یا اسلامی دنیا کے لیے مزید سخت ہونے جا رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ایرانی حکومت ان معاملات سے نمٹتی ہے، کیسے اس کا سامنا کرتی ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ مسلم دنیا متحد ہو، متفق ہو، اور چاہے فلسطین کا قضیہ ہو یا ایران پہ حالیہ حملے ہوں یا دیگر معاملات ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، اس سب پہ ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کرے کہ مسلمان مشکل صورتحال سے نکل سکیں۔ لیکن یہ ہماری خواہش ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ عملی طور پر اس حوالے سے کوئی بھی اقدام اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہمیں مستقبل میں بھی ایسی ہی دکھائی دے گی۔